کہ ہم اور چترال 1892 سے پہلے ایک جو ہے نا ریاست کے طور پر ہماری الحاق تھی، ہم مل جل کر رہتے تھے کہ لاسپور گول کا جو پانی آتا ہے کہ وہ جہاں سے لاسپور کی طرف جاتا ہے وہ چترال کا ایریا ہے، اور جہاں سے شندور کی طرف آتا ہے وہ غزر کا ایریا ہے۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب 83 میں یہ پھر انہوں نے تھوڑا اور اس طرف آنے کی کوشش کیا، تو ہم نے اپنے ہاتھ سے اس زمانے میں آغاز حدود غزر آغاز حدود غزر سب ڈویژن گپت یاسین کہہ کر بورڈ ہم نے غشار کے اوپر لگایا ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کیٹ اردو کے ساتھ میں ہوں محمد ایوب خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شندور کی، جس کو زمین پر جنت کا ٹکڑا اور دنیا کا چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت علاقہ پچھلے کئی سالوں سے تنازع کا شکار ہے۔ یہ تنازع کب، کیسے اور کیوں شروع ہوا، اور اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے، آج اس پر بات کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے معروف قانون دان، سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے سینئر وکیل جناب علی خان ایڈوکیٹ صاحب کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، یہ ہماری کمزوری سمجھے، سال بھر ہم اس شندور پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ شندور میلہ قریب آتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ شندور تنازع بھی ہے، اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ سر، یہ بتائیے کہ یہ شندور ہم کلیم کرتے ہیں گلگت بلتستان والے کہ شندور ہمارا ہے، ہمارے پاس کیا ایسی تاریخی دستاویزات ہے، ڈاکومنٹس ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کر رہے کہ شندور چترال کا نہیں بلکہ گلگت بلتستان کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب صاحب، سب سے پہلے میں آپ اور آپ کے K2 چینل ڈیلی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس بہت اہم موضوع پر مجھے مدعو کیا ہے، چونکہ میرا تعلق غزر سے ہونے کے علاوہ اس شندور کے تنازع کے ساتھ میری وابستگی جو ہے نا 80s سے رہی ہے، کیونکہ میں ریونیو آفیسر بھی رہا ہوں اور میں ایک ایڈوکیٹ بھی رہا ہوں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد تک بھی میٹنگوں میں شرکت کی ہے میں نے، اور چترال کے بھائیوں کے ساتھ بھی شندور میں اور پھر چترال میں اور پھر غزر میں گپس میں ہم نے میٹنگیں بھی کی ہیں۔ بہت سارے جو ہے نا واقعات میرے مشاہدے میں آئے ہیں، تو میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ ہم نے جیسا آپ نے فرمایا کہ کسی بھی بہت اہم چیز کو غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں، جب اس کے مفادات یا اس کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس کی یاد پڑتی ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ خالی شندور نہیں ہے، یہاں بہت سارے ہمارے جو ہے نا ایشوز ہیں GB کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو تاریخی طور پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور چترال 1892 سے پہلے ایک جو ہے نا ریاست کے طور پر ہماری الحاق تھی، ہم مل جل کر رہتے تھے۔ پھر جب کرنل ڈیورن جو انگریزوں نے وہاں کے محتر چترال کو سال کا 30,000 روپے دیتے تھے، جب وہ وہاں گیا، وہاں جا کے جب اس نے انویسٹیگیشن کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ جو محتر چترال تھا وہ انگریزوں کا اتنا خیر خواہ نہیں تھا۔ البتہ اس نے یہ ضرور کہا کہ بھائی سرحدات کے جو لوگ ہیں چترال کے وہ مخلص ہے انگریزوں کے لیے، محتر چترال جو ہے وہ میر آف ملاکنڈ کا جو ہے نا زیادہ خیر خواہ ہے، خاص کر اس کا بیٹا۔ اس لیے ہم اس کو پیسے بھی دیتے ہیں اور یہ ہمارا خیر خواہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم چترال کو جو ہے نا یہ غزر سے یا GB سے الگ ہمیں کرنا چاہیے۔ کہہ کر پہلی دفعہ 1892 میں انہوں نے غزر اور چترال کی باؤنڈری کو جو شندور میں ملتی تھی اس کو الگ کیا، بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے، اور یہ 1892 میں کرنل ڈیورن جو ہے نا لائن کہہ کر ایک بہترین رپورٹ بنی ہے، وہ آپ کو ملے گی، میں آپ کو بتا دوں گا حوالہ اس کا، ٹھیک ہے۔ وہ عام ہے، اگر آپ DC آفس غزر سے دیکھیں، گپس آفس سے لے لیں، یہاں کے آفس سے لے لیں، وہ آپ کو ملے گی، اور اس کے اندر کلیئر انہوں نے اس کی تعین کیا ہے باقاعدہ کہ یہ 1892 کی رپورٹ میں کہ لاسپور گول کا جو پانی آتا ہے وہ اس کو جو ہے نا واٹر شٹ کہہ کر کہ وہ جہاں سے لاسپور کی طرف جاتا ہے وہ چترال کا ایریا ہے،
اور جہاں سے شندور کی طرف آتا ہے وہ غزر کا ایریا ہے. یہ ہمارا ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جس کی تصدیق 1903 اور 1969 میں سروے آف پاکستان جو کہ ایک بہت اہم ادارہ ہے حکومت پاکستان کا، یہ ادارہ ایسا ہے جس کے میپس یا نقشوں سے ہمارے دوسرے ملک افغانستان ہو، ہمارا جو ہے نا کسی اور چائنا ہو کہ ہندوستان ہو، ان کے نقشوں سے ہم اپنے حدود کا تعین کرتے ہیں اور ہم اس پر جنگیں لڑی ہے سروے آف پاکستان کے میپس کا. تو یہ 2 میپس ایسے ہیں جو تاریخی لحاظ سے ڈیورن جو کرنل تھا اس کی رپورٹ کی تائید کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا 1914 1928 1961 میں ہمارے اور اپنے چترال کے معززین اکابرین کے درمیان جو ہے نا ایگریمنٹس ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ چترال کا خاص طور سے آپ کو میں حوالہ دے دوں گا کہ 3 ایسے مواضعات ہیں جن کو بروک، بلیم اور رمن کہتے ہیں. ان کے نالجات اپنے نہیں ہیں اور گرمائی جو چراگاہیں ان کی اپنی نہیں ہیں، اس لیے وہ بہت تکلیف میں تھی. تو وہ یہ ان چیزوں کو غزر کے گورنر اور وہاں کے جو اکابرین تھے ان کے درمیان اس کو لایا گیا. لاسپور اس میں شامل نہیں ہے اس لیے کہ لاسپور کا اپنا نالہ ہے. پھر ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے 1914 میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں 1928 میں تصدیق ہو گئی ہے، پھر 1961 میں ہوا ہے. آپ جب وہ پڑھیں گے نا تو اتنا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ بھائی بروک، بلیم اور رمن کے 144 جو ہے نا خاندان کے لوگ وہاں شندور میں آ کے جھونپڑیاں بنائیں گے اور ان جھونپڑیوں میں حزم سوختنی جلانے کے لیے، چونکہ وہاں لکڑی نہیں ہے اس لیے لفظ تسپک کہا ہے، جس کو شنا میں رون کہتے ہیں، چترالی میں تسپک کہتے ہیں. وہ وہاں سے اٹھا کے باندھنے کے لیے کیا کریں گے، تسپک اٹھا کے باندھ کے لانا پڑتا ہے. وہ جو لنگر کا اوپر سے نالہ ہے شندور سے، وہاں چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی ٹہنیوں سے جو ہے نا وہ اس تسپک کا وہ باندھیں گے. لیکن ٹہنی کیسے لائیں گے؟ دیکھو اس کے اندر یہ لکھا ہے کوئی اوزار استعمال نہیں کریں گے، چاقو، درنتی یا کلہاڑی، وہ ہاتھ سے توڑ کر لا کر ان کے وہ باندھ کر لا کر اپنے لیے 3 جو مہینے گرمائی جو چلا گیا، جس کو ہم غری کہتے ہیں ہمارے چترالی میں اور شنا میں نیل کہتے ہیں، چاہے کوئی بھی نالہ ہو گرمیوں میں مال مویشی لے کے جاتے ہیں، وہ وہاں اس طرح سے رہیں گے. اس میں پھر میں کہتا ہوں کہ لاسپور شامل نہیں ہے اگر آپ اس ریکارڈ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہماری اس سے آگے جو ہے نا وہ لسٹ، پنجی لسٹ ہے، وہاں پہ ہمارے لوگ جا کے یہ وہاں کاشت کرتے تھے، ٹھیک ہے، شندور جھیل سے آگے جا کر. یہ کبھی متنازع نہیں رہا تھا. جا کے کہیں 60s میں پھر جو ہے نا پاکستان بننے کے بعد کاپ صاحب نے وہاں ایک مسجد نے لکھ کر ایک اور پل گراؤنڈ بنایا. تو چترال اور گلگت والے جو ہے نا 60 سے لے کے 70s 80s تک جو ہے نا اسی پر قائم ہو کر اپنا پولو کھیلتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب 83 میں یہ پھر انہوں نے تھوڑا اور اس طرف آنے کی کوشش کیا. تو اس زمانے میں گپس میں خان بہادر جو ہے وہ ایسی تھا اور یہ چلاس کا ہمارا وہ ایکسین صاحب ہوتے تھے، ابھی ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے. ہم نے اپنے ہاتھ سے اس زمانے میں آغاز حدود غزر، آغاز حدود غزر سب ڈویژن گپس یاسین کہہ کر بورڈ ہم نے غشر کے اوپر لگایا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور وہاں آغاز حدود اور حدود اختتام حدود غزر کہہ کر ادھر ہم نے بورڈ لگایا ہے. کوئی ایشو نہیں تھا. یہ ایشو کھڑا کب ہوا؟ یہ ایشو وہی میں کہہ رہا ہوں 80s میں آ کر اس وقت ایشو کھڑا ہوا جب چترال سکورٹ نے آ کر جو ہے نا شندور پل گراؤنڈ کے جانب شرق آ کر ہٹس بنانے شروع کیے عارضی طور پر. یہ اس لیے کہا کہ وہاں 86 میں ضیاء الحق صاحب بھی گیا، وہاں مشرف صاحب بھی آ گیا، وہاں دوسرے لوگ بھی آتے تھے، تو ان کی سیکیورٹی کے لیے کہہ کر یہ ہٹس انہوں نے پہل کر کے بنایا، ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ ان کے ایریا کے نزدیک ہے، ہمارا جو ایریا ہے چاہے بار سے تھے ٹیرو ہے، ہم سے کافی دور ہے، اور ہماری یہاں کی حکومت نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اس لیے جو ہے نا وہاں یہ تنازع شروع ہو گیا. یہ بھی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں کی ایک مقامی کمیونٹی ہے، ایک خاندان ہے اپر غزر کا، وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ شندور گلگت بلتستان کی نہیں بلکہ ان کی ذاتی ملکیت ہے. اس حوالے سے سر دیکھیں یہ ایسا ہے نا
کہ یہ بات ہے، مطلب جب یہ حدود کا تعین ہو کر، ٹھیک ہے، یہ ہمارا غزر کا، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملکیت ہے ڈاکومنٹ کے لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، جب یہ ہمارا مکمل طور پر ہمارے تحویل میں آئے گا تو پھر لازمی بات ہے غزر کا ہی کسی گاؤں کا، ٹھیک ہے، ان کے حقوق وہاں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہندرب کا کل کوئی حدود ہوتا ہے وہ ہو گیا تو میرے اور آپ کے صومالیہ دہی مرچ والے نہیں جائیں گے، بتھریت ہوا تو نہیں جائیں گے، اس ایریا کے نزدیک لوگوں کا اگر کوئی، چونکہ ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ وہ علاقہ غیر بندوبستی ہے، ابھی تک ہم اس ہوش میں نہیں ہیں۔ اگر بندوبستی ہوتا نا تو حدود پشاور میں کوئی آپ کی بیٹھک ہوئی تھی، آپ ریپرزینٹ نہیں، پشاور میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہاں بالکل 16 جولائی 2003 کو اسلام آباد میں بہت ہائی لیول کی ایک میٹنگ ہو گئی تھی۔ یہ جو سفران ہے ہمارا ریاستی امور و سرحدات کی جو وزیر منسٹری ہے، اس کا ایڈیشنل سیکرٹری گلزار احمد کی سرکردگی میں وہاں کا جو کمانڈنٹ FC تھا وہ شہزادہ محی الدین صاحب کا اپنے ساتھ 13-14 رکنی وفد، ٹھیک ہے، تھا ادھر سے، اور کمانڈنٹ FC اس وقت وہاں بریگیڈیئر برکت تھا۔ یہاں جو ہے نا GB کی طرف سے، یا اس زمانے میں نارڈر لیا تھا، اس طرف سے جو ہے نا ہمارے پاس ساتھ FCNA کا بریگیڈیئر وقار تھا، اس کے ساتھ ہمارا سرفراز شاہ صاحب اس وقت ہمارا MLA تھا، اس کے ساتھ میں تھا، ہمارا راجہ گوہر ولی تھا، صوبیدار میجر ببالی تھا، سلیم خان صاحب تھا، ایک انجینئر اکبر جان صاحب تھا۔ ہم نے بہت اہم میٹنگ کی تھی وہاں پر، کرنے کے بعد اس میٹنگ کے منٹس موجود ہیں 16/7/2003 کے، وہ آپ کو میں فراہم کروں گا۔ اس میں بہت خوبصورت طریقے سے ہمارا کیس پیش ہوا، اور ہمارا چیف سیکرٹری غضنفر مہدی تھا، ان کا بھی چیف سیکرٹری آیا تھا، ان کا ہوم سیکرٹری آیا تھا۔ تو آخر میں کنکلوڈ اس طرح سے ہوا کہ بھائی ہم نے یہی کہا کہ بھائی یا تو پہلے آپس میں بیٹھ کر طے کرے، ٹھیک ہے، اگر کوئی راستہ نکالے، یا سرکار اس کو جو ہے نا ٹورزم کے لیے کرے، نہیں اگر پھر بھی اس کا قانونی طریقے سے واقعات کی روشنی میں، ڈاکومنٹ کی روشنی میں طے کرنا ہے تو فیڈرل لینڈ کمیشن آف پاکستان ہے جو اس قسم کے تنازعات کو حل کرتا ہے۔ ہم نے تجویز دیا کہ بھائی اس لینڈ کمیشن میں پنجاب کا بورڈ آف ریونیو کا ممبر ہوگا، سندھ کا ہوگا اور بلوچستان کا ہوگا، KPK اور GB کا نہیں ہوگا۔ وہ سائٹ پہ آ جائیں، موقع ملاحظہ کریں، دستاویزات جو ہے نا دیکھ کر جو بھی رپورٹ، جو بھی تجویز دے دی گئی ہمیں قبول ہوگا۔ تو اس پر 1 ہفتے کے لیے ہمارے چترال کے بھائیوں کو موقع دیا گیا ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے منٹس میں کہ ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہیں، چترال والے بھائیوں کے پاس، لہٰذا ان کو 1 ہفتہ مہلت دیا جاتا ہے۔ اگر ہفتے میں یہ دستاویزات لایا تو پھر لینڈ کمیشن کے بارے میں ہم جو ہے نا، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس کس کو لڑنا چاہیے اور کہاں پہ لڑنا چاہیے؟ دیکھو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم اسی 16/7/2003 کے منٹس کو فالو کریں تو یہ اس کیس کا حل نکل سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر واقعات آئے ہیں اور وہ بہت ہائی لیول کی کمیٹی کے سامنے، جس میں نے آپ سے گزارش کیا ہے کمانڈنٹ FC KPK نے تسلیم کیا ہے کہ شندور کے جو جانب شرق ہے اس میں پروگرام کا جو ہٹس بنے ہیں وہ کوئی ہمارا قبضہ نہیں ہے، وہ کوئی ہمارا پرمنٹ نہیں ہے، اگر حکومت ہدایت کرے تو ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں کہا ہے۔ اس کا مطلب وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور نہ چترال سکوٹ اپنی ملکیت قرار دے سکتی ہے، نہ وہ کسی لوگوں کی ملکیت قرار دے سکتی ہے۔ اگر ہم اسی کو فالو اپ کر کے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں جو ہم نے تجویز دی ہے فیڈرل لینڈ کمیشن، چونکہ یہ جو ایشو ہے نا یہ KPK اور GB کا ایشو ہے، یہ 2 صوبوں کے درمیان ایشو ہے، تو 2 صوبوں کے درمیان کے ایشو کو پاکستان لیول پہ حل ہو سکتا ہے، نہ KPK لیول پہ ہوتا ہے نہ یہاں پر۔ تو ہمارے 2 ایسی منسٹریاں ہیں، جو ایک ریاست اور سرحدات کی منسٹری ہے، دوسری ہماری بین الصوبائی رابطے کی منسٹری ہے۔ یہ دونوں اگر سنجیدہ ہوں اور ہماری GB کی حکومت اور KPK کی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے سنجیدگی کے ساتھ، تو یہ ایشو حل ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اگر ہماری یہاں کی سیاسی قیادت، اب مثال کے طور پر ہی ہمارا MLA جو شندور ایریا کا ہے وہ اس وقت اسپیکر ہے GB اسمبلی کا، ہمارے نذیر احمد صاحب ایڈوکیٹ، اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لے لے تو یہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔
جی ناظرین، آپ نے سنا یہ تاریخی اور بہت اہمیت کی حامل یہ گفتگو تھی۔ یقیناً گلگت بلتستان حکومت کو اس معاملے پر سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہمارے معزز مہمان نے کہا، تاریخی ڈاکومنٹس کا حوالہ دے کر کہ چترال کے 3 گاؤں کے لوگوں کو وہاں صرف گرمیوں میں گھاس چرائی کے لیے اجازت دی گئی تھی، اس کے ایگریمنٹس موجود ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ چترال پوری طرح شندور پہ قابض ہے، اور ہم پولو ایونٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی نمائندگی وہاں نہ ہونے کے برابر ہمیں نظر آتی ہے۔ اپنے میزبان محمد ایوب خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔